الزبت باتھوری 7 اگست 1560 کو ہنگری کے ایک امیر اور طاقتور خاندان میں پیدا ہوئی۔ باتھوری کا ایک چچا پولینڈ کا بادشاہ تھا اور ایک بھتیجا ٹرانسلوینیا کا شہزادہ تھا۔ الزبت باتھوری پر تقریباً 650 افراد کے قتل کا الزام تھا، جن پر اکثریت نوجوان لڑکیوں کی تھی۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی الزبت باتھوری کا نام تاریخ کی سب سے زیادہ خواتین کے قاتل کے طور پر درج ہے۔ باتھوری کے ان اقدامات کی اصل حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکی، لیکن اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ بلا ناغہ درجنوں نوجوان لڑکیوں، جن میں زیادہ تر کمواری لڑکیاں شامل تھیں، ان پر تشدد کر کے انہیں قتل کر دیتی اور خود کو ہمیشہ کے لیے جوان رکھنے کے لیے ان کے خون سے نہاتی تھی۔ اس کا طریقہ واردات کچھ ایسا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کا خون ان کے جسموں سے نچوڑ کر ایک ٹب میں اکٹھا کرتی اور پھر اس ٹب میں کافی دیر تک غسل کرتی۔ اس کو پختہ یقین تھا کہ اس خون میں نہانے سے وہ نئے سرے سے جوان ہوگی اور اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہے گی۔ کنواری لڑکیوں کے خون سے دوبارہ جوانی حاصل کرنے کا ایسا نسخہ باتھوری کے ہاتھ کیسے لگا، وہ بھی ایک اتفاق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ باتھوری ایک نوجوان خادمہ سے اپنے بال سنوار رہی تھی کہ اچانک کنگھی میں اٹک کر اس کا ایک بال اس زور سے کھنچا کہ سر سے اکھڑ گیا۔ باتھوری کو شدید درد ہوا۔ اس نے غصے میں خادمہ کی ناک پر ایک زوردار گھونسا دے مارا۔ ناک سے خون ایک فوارے کی طرح نکلا اور باتھوری کے چہرے اور بازو پر گر گیا۔ باتھوری نے جب سرخ خون صاف کیا تو اسے ایسا معلوم ہوا کہ اس کی جلد نرم و ملائم اور حسین دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا یہ وہم یقین کی حد تک پکا ہو گیا کہ سرخ خون نے اس کی جلد کو ایک نئی تازگی بخشی ہے۔ اس واقعہ سے باتھوری کے حوصلے بلند ہوئے اور اس نے خوبصورت اور نوجوان کنواری لڑکیوں کے خون سے غسل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انتہائی ڈراؤنے قصے مشہور ہیں، جو بعد میں مختلف ہارر فلموں اور کتابوں کا موضوع بنے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور فکشن ناول ڈریکولا کے لکھاری برام سٹوکر کو اپنے اس ناول کا خیال الزبت باتھوری کی وجہ سے ہی آیا۔ باتھوری حیران کن طور پر خوبصورت اور پڑھی لکھی تھی۔ اس کے چمکدار سیاہ بال، مرمری جلد اور بھوری آنکھیں تھیں۔ باتھوری کی اس وقت کے رواج کے مطابق 11 سال کی عمر میں منگنی ایک فوجی افسر کاؤنٹ فیرنگ سے ہوئی اور 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک فوجی تھا اور جنگوں میں شمولیت کے باعث اکثر باہر ہی رہتا، اس لیے باتھوری نے اپنی شادی شدہ زندگی کا بیشتر حصہ الگ ہی گزارا۔ اس کے 5 بچے تھے۔ باتھوری کی عمر 44 سال تھی جب اس کا خاوند مر گیا۔ اس کے بعد باتھوری نے اپنی وسیع جائیداد کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ باتھوری کی سفاکیت میں اضافہ اس کے بیوہ بننے کے بعد شروع ہوا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسے ملازمین کی مدد حاصل رہی، جو جوان لڑکیوں کو کسی بہانے محل میں لاتے اور اس کے بعد ان کا نشان تک نہ ملتا۔ علاوہ ازیں محل میں خوبصورت لڑکیوں کو خصوصی طور بھرتی کیا جاتا، جن کا انجام باتھوری کے ہاتھوں ہوتا۔ بعض مورخین کے مطابق باتھوری اپنے محل میں ملازمت دینے کے بہانے پہلے تو ارد گرد کے علاقوں سے خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کراتی، پھر بہانے سے ان پر تشدد کرتی اور جان سے مار کر خون حاصل کرتی۔ کئی مرتبہ لڑکیوں کو اپنی نگرانی میں ایک طرح کی قید میں رکھا جاتا، ان کو کھلایا پلایا جاتا تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں۔ اس کو یہ بھی یقین تھا کہ لڑکی جتنی زیادہ صحت مند ہوگی، اتنا ہی زیادہ اور تندرست خون اس کے بدن سے حاصل ہوگا۔ نوجوان لڑکیوں کے مسلسل غائب ہونے کی شکایات میں اضافہ ہوا تو ہنگری کی حکومت نے دسمبر 1610 میں ایک کاؤنٹ گیورکی تھیروزو کو جرائم کی تحقیقات پر مامور کر دیا، جو ہنگری کے عدالتی معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ گیورکی تفتیش کے لیے بذات خود باتھوری کے محل پہنچا، تحقیقات مکمل کی اور پھر اس مقدمے میں پہلا نشانہ
बाथूरी के मुलाजम बने, जिन्हें कसूरवार करार देते हुए फौरन फांसी दे दी गई, जबकि अल्सबत बाथूरी को बेकसूर डिक्लेयर करते हुए उसे इसके महल तक महदूद कर दिया गया। 1614 में बाथूरी नामालूम वजूहात की बिना पर महल में मुर्दा पाई गई और रसूमात के बाद उसे वहीं एक तहखाने में दफना दिया गया, जबकि इसकी जायदाद वारिसान में तकसीम कर दी गई।